اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ عز اسمہ فی محکم کتابہ و متقن خطابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بھیجیے گا محمد وعلی. برادران عزیز، یکم محرم الحرام سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز ہم نے کیا وہ اپنے اختتامی مرحلوں میں داخل ہو رہا ہے. ہم مسلسل آپ کے سامنے ہی گزارش کر رہے تھے کہ ہم ایک کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو اسلام پسندیدہ ہے اس اسلام کی کھوج کریں، اس اسلام کو جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، لیکن کون سا اسلام ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ اسلام ہے. اور اس ضمن میں ہم تاریخ کی مشکلات کا ذکر کر رہے تھے اور تاریخ کی مشکلات کو اہل بیت کی حکمت عملی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. بلا کسی تمہید کے ایک بات کا آغاز کرتا ہوں کہ کل تک ہماری بات یہاں پہنچی تھی کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طریقے سے توحید کی حفاظت فرمائی ہے، اور میرے مولا کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جو مشکلات پیش آئیں، اور سیرت امام کے دو پہلو کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ ایک امام حسن کا دسترخوان ہے جو کہ دین کی حفاظت کے لیے تھا، اور ایک امام حسن کی صلح ہے جو دین کی حفاظت کے لیے تھی. یعنی بات جہاں پہ کل رکی تھی وہ یہ تھا کہ جو لوگ اشکال کرتے ہیں کہ ایک بھائی نے جنگ کی اور ایک بھائی نے صلح کی تو فرق کیا ہے، یہی بات پیغمبر فرما کے جا چکے تھے کہ یہ دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں تب امام ہے، چاہے بیٹھ جائیں تب امام ہے. یعنی اگر کوئی صلح کرے تب بھی امامت ہے، جنگ کرے تب بھی امامت ہے. تو امام حسن نے صلح کی اور امام حسین نے جنگ کی. فرق امام حسن و حسین میں نہیں تھا، فرق باہر کے حالات میں تھا. ایک سے تخت طلب کیا گیا تھا، امام حسن نے تخت دے دیا. امام حسین سے بیعت طلب کی گئی تھی، بیعت پہ جنگ ہوئی. تو یہ امام حسن کی سیرت کا پہلو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اس کے بعد ہمارے سامنے جو دور آتا ہے جس کو ہم نے ذکر کرنا ہے وہ امام سجاد کا دور ہے. اچھا، اب آپ بیدار ذہنوں کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ کربلا کہاں گئی؟ تو دیکھیے، باقی سارے ائمہ کی جو مشکل کشائی ہے وہ اپنے دور کے لیے ہے. امام حسن نے اگر دسترخوان کا اہتمام کیا یا صلح کا اہتمام کیا تو وہ دین کی مشکل کشائی اپنے دور کے لیے تھی. امام سجاد نے جو کام کیا وہ اپنے دور کے لیے تھا. امام صادق نے جو کام کیا وہ اپنے دور کے لیے تھا. مگر کربلا کا کمال یہ ہے کہ کربلا ہر دور کی مشکل کشائی ہے. کربلا ہر دور کی مشکل کشائی ہے. اس لیے کربلا کا ذکر کل تفصیل سے کریں گے کہ کربلا کیسے دین کی مشکل کشائی کرتی ہے. امام سجاد کے دور تک جب ہم آتے ہیں تو امام سجاد کا دور سخت ترین دور ہے سیاسی اعتبار سے، اس لیے کہ یہ وہ دور ہے جب امام نے 6 اموی حکمرانوں کو دیکھا ہے. 6 اموی حکمران امام سجاد کے دور میں گزرے، اور امام سجاد کی سیرت کے جو پہلو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ایک امام کا جہادی پہلو ہے، ایک تبلیغی پہلو ہے، اور ایک عبادی پہلو ہے. یہ 3 پہلو ذہن میں رکھیے گا. جو مشکل امام کے سامنے آئی وہ یہ مشکل تھی کہ امام کھل کر تبلیغ کر نہیں سکتے تھے. حالات اتنے سخت تھے، کیفیات اتنی سخت تھیں، سیاسی پابندیاں، سیاسی بندشیں اتنی سخت تھیں کہ امام سجاد کھل کر بنی ہاشم کے فضائل بیان کر نہیں سکتے تھے. امام ہاشم کھل کر اپنے خاندان کا تعارف کروا نہیں سکتے تھے.
اب دیکھیے گا کہ امام نے کیا کیا۔ اب آپ جب صحیفہ سجادیہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہر 2 جملوں کے بعد درود دکھائی دیتا ہے۔ ہر 2 جملوں کے بعد امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو امام نے درود کے ذریعے سے تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، امام نے درود کے ذریعے سے پیغام پہنچانا شروع کیا۔ اور دیکھیں نہج البلاغہ بعد میں مرتب ہوئی ہے، نہج البلاغہ سید رضی نے مرتب کی ہے۔ اگر سیرت ائمہ میں، سیرت امامت میں ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ کون سی کتاب ہے جو امامت کی طرف سے پہلی کتاب ہمیں ملی ہے، وہ صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ ہے، یہ وہ پہلی کتاب ہے۔ اور ایک اور فرق جو بھی میں واضح کرنا چاہوں، امیر المومنین کے خطبوں کا ذکر ہوا نہج البلاغہ میں۔ امیر المومنین کے جو خطبے ہیں، نہج البلاغہ کا جو پیغام ہے، نہج البلاغہ کی جو خطبے ہیں، ان میں اور امام سجاد کے خطبوں میں ایک فرق ہے۔ نہج البلاغہ کے سارے خطبے وہ ہیں جو اپنوں کے مجمع میں ہیں، نہج البلاغہ کے سارے خطبے وہ ہیں جو مسجد کوفہ میں میرے مولا نے ارشاد فرمائے ہیں۔ صحیفہ کاملہ میں امام کا جو کلام ہے، یا اس کے علاوہ امام سجاد کے جو خطبے ہیں، یہ خطبے وہ ہیں جو کوفہ اور شام کے درباروں میں دیے گئے ہیں۔ تو امام سجاد کا جو جہاد ہے وہ ایک معنی میں بہت مختلف ہے، امام سجاد کا جہاد ایک معنی میں بہت سخت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ اور مکہ کے جو حالات ہیں وہ عیش و عشرت کے حوالے سے بہت سخت ہیں۔ یعنی ایک مشہور واقعہ کہ کوئی گانے والی تھی اور اس نے حج کا فیصلہ کیا اور وہ مدینے سے حج کی طرف روانہ ہوئی، تو پورے اہل مدینہ کے جو شرفاء تھے، جو سردار تھے، جو رؤسا تھے، وہ سب اس گانے والی کو رخصت کرنے کے لیے مدینہ کی سرحد پر آئے۔ یہ مدینہ کا ماحول تھا۔ اور گزشتہ کسی مجلس میں نے اشارہ کیا کہ اسلام کی جو تینوں علامتیں تھیں، یعنی رسول اللہ کا خاندان، مسجد نبوی، خانہ کعبہ، یہ تینوں علامتیں پامال کی جا چکی ہیں۔ ان تینوں علامتوں کے پامال کیے جانے کے بعد اگر کسی نے دین کو اثر نو زندہ کیا ہے تو وہ سید سجاد ہے۔ سید سجاد نے جہادی پہلو بھی ہے، معنویت کا پہلو بھی ہے، عبادی پہلو بھی ہے، تبلیغی پہلو بھی ہے۔ میرے مولا کے سامنے اور ایک بات جو آپ کو بالکل مشترک نظر آئے گی سارے ائمہ کی سیرت میں، خدا کے ساتھ رابطہ، خدا کے ساتھ تعلق۔ بہت مشہور واقعہ آپ ممبروں سے سنتے ہیں ابن شہاب زہری کا، کہ ایک مرتبہ یہ قاضی تھا اور اس نے غلط فیصلہ کیا، اور امام نے پوچھا کہ بہت عرصہ ہو گیا دکھائی نہیں دے رہا، تو بتایا یہ گیا کہ وہ شہروں کی آبادی کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا چکا ہے۔ امام نے کہا کیا ہوا، اسے بلاؤ۔ اور جب وہ امام کے سامنے آیا تو بہت زیادہ رو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک غلط فیصلہ کیا اور غلط فیصلے کے نتیجے میں کسی شخص کی جان چلی گئی، کسی شخص کو قتل کی سزا سنا دی، تو اب میں اپنے فیصلے پر پشیمان ہوں، اب میں اپنے فیصلے پر شرمندہ ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری مغفرت نہیں ہو سکتی۔ میرے مولا نے ایک جملہ کہا جو تو نے کیا وہ غلطی تھی، جو تو نے کیا وہ یقیناً گناہ تھا، لیکن جو تو اب کر رہا ہے یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ یہ حیران ہوا کہ اب میں کیا کر رہا ہوں۔ کہا کہ بے شک تو نے گناہ کیا، لیکن اب اگر تو یہ سوچ کر رو رہا ہے کہ میرا وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا، تو خدا کی رحمت سے مایوس ہونا اس گناہ سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ جا اور اس کی دیت ادا کر اور اپنی عبادات کو اور معاملات کو درست کر۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اور امام سجاد کا جو دوسرا ایک پیغام ہے، ان کی زندگی کا ایک منفرد پیغام، وہ اپنے بابا کے غم کو زندہ کیا، اپنے بابا کی عزاداری کو قائم کیا۔ پانی سامنے آتا تھا، میرے مولا روتے تھے، قصاب کی دکان پہ جاتے تھے، میرے مولا روتے تھے۔ اچھا ایک یہاں پر اعتراض کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ 5-6 محرم کے بعد جب عزاخانوں میں شبیہیں برآمد ہوتی ہیں، زیارات نکلتی ہیں، بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ شبیہیں، یہ زیارتیں، آپ امام سجاد سے بڑھ کر تو عزادار نہیں ہیں، آپ کا غم امام سجاد سے بڑھ کر تو نہیں ہے، تو امام سجاد نے نہ شبیہیں اٹھائی، نہ زیارتیں نکالی، نہ ذوالجناح بنایا، نہ تابوت اٹھائے، آپ کس کے اطاعت میں ہی کر رہے ہیں؟ واضح ہے؟ اچھا اب جو مشکل ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ پہلے یہ اعتراض باہر سے آتے تھے، اب خود ہمارے ممبروں سے آنا شروع ہو گئے، اب خود ہمارے اندر سے ایسی آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ آپ کس کے اطاعت میں کر رہے ہیں؟ جب آپ کے ائمہ نے یہ نہیں کیا تو آپ کس کے اطاعت میں کر رہے ہیں؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ جواب پیش کروں؟
ایک صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد پہ۔ دیکھیے اس میں جو اشکال ہے وہ یہ ہے کہ ایک مغالطہ یہ ایجاد کیا جاتا ہے کہ شاید عزاداری اطاعت امام کے ذیل میں ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ عزاداری اطاعت امام کے ذیل میں نہیں ہے، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم اگر شبی اٹھا رہے ہیں تو اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ امام کی اطاعت کر رہے ہیں۔ شبی اٹھانا امام کی اطاعت نہیں ہے، مشکل منزل ہے نا، اطاعت امام نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ دیکھیے اگر ہر چیز اطاعت امام میں ہوتی تو کربلا کا نقشہ آپ کو الٹ نظر آتا۔ اگر ہر چیز اطاعت امام میں ہوتی تو کربلا کا نقشہ آپ کو ایسے دکھائی دیتا کہ سب سے پہلے امام حسین کو جان قربان کرنی چاہیے تھی، یعنی پہلے امام حسین جان قربان کرتے اور امام حسین کے بعد میں ان کے انصار اور ایوان جان قربان کرتے۔ لیکن کربلا کا نقشہ ایسا نہیں ہے، پہلے ایوان و انصار گئے ہیں، بعد میں سید الشہداء نے قربانی پیش کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا اطاعت امام میں نہیں ہوئی۔ میں ایک مثال سے واضح کروں کہ اطاعت امام میں کیسے کربلا نہیں ہوئی۔ دیکھیے اگر ایک شخص امام حسین کے ساتھ ہے، مدینے سے ساتھ چلا اور امام حسین کا بالکل مطیع ہے، بالکل فرما بردار ہے، امام کہتے ہیں اٹھو یہ اٹھ جاتا ہے، امام کہتے ہیں بیٹھو یہ بیٹھ جاتا ہے، امام کہتے ہیں کہ نماز پڑھو یہ نماز پڑھتا ہے، امام کہتے ہیں کہ میرے لیے پانی لاؤ کھانا لاؤ، جو امام کہتے ہیں یہ کرتا ہے۔ یہ مدینے سے امام کے ساتھ چلا، امام کے اطاعت میں ہے۔ یہ مکہ تک امام کے ساتھ آیا، امام کی اطاعت میں ہے۔ یہ کربلا تک امام کے ساتھ آیا، یہ کربلا تک امام کی اطاعت میں ہے۔ اب اگر کربلا میں وہ منزل آئے، وہ مرحلہ آئے کہ امام دشمنوں کے درمیان موجود ہیں اور سامنے سے کوئی تیر آئے اور امام اس کو اگر حکم نہ دیں کہ تم آگے بڑھ کر اس تیر کو اپنے سینے پلو اور میری حفاظت کرو، اور یہ امام کی حفاظت نہ کرے اور وہ تیر امام کے سینے میں پیوست ہو جائے، آپ کے خیال میں یہ شخص کامیاب ہے؟ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ اطاعت گزار تھا۔ تو اگر امام اس کو اطاعت کا حکم نہ دیں کہ اب تم آگے بڑھو اور آگے بڑھنے کے بعد یہ تیر اپنے سینے پہ لو اور میری جان کی حفاظت کرو، اگر امام یہ جملہ اس کو نہ کہیں اور یہ برابر میں کھڑا رہے اور یہ سوچ کے ساتھ کھڑا رہے کہ چونکہ مجھے امام نے حکم نہیں دیا اس لیے میں امام کی جان نہیں بچا رہا، تو آپ اسے کامیاب سمجھیں گے؟ نہیں، آپ اسے کامیاب نہیں سمجھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منزل یا کامیابی صرف اطاعت امام میں نہیں ہے، مرحلہ اطاعت امام کا نہیں ہے، مرحلہ کسی اور منزل پر ہے، مرحلہ اطاعت امام کا نہیں ہے، مرحلہ نصرت امام کا ہے۔ اطاعت امام اس لیے کرنی ہے کیونکہ نصرت امام کا فریضہ انجام پانا ہے، تو اطاعت اس لیے کیونکہ نصرت امام۔ تو اب کربلا میں جتنے لوگوں نے جان قربان کی وہ اطاعت امام میں نہیں تھی، وہ صرف نصرت امام میں تھی۔ تو اب اگر عزاداری میں کوئی بھی امر انجام دیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے ہدف یہ ہو، اس کے پیچھے مقصد یہ ہو کہ امام کا پیغام پہنچایا جائے، امام کے پیغام پہنچانے کی نصرت کا فریضہ انجام دیا جائے اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہو، تو وہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحسن ہے۔ صرف ایک پیمانہ آپ نے دیکھ لینا ہے، عزاداری کے جو احکام ہیں یہ آپ کے مرضی کی اجازت کے مطابق ہیں۔ اب میں ظاہر ایک ایک حکم پر بہت سے حساس معاملات ہیں، میں تبصرہ نہیں کر رہا کہ ماتم کیسا ہونا چاہیے کیسا نہیں ہونا چاہیے، ماتم میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، ماتم میں کس حد سے بڑھنا چاہیے کس حد سے نہیں بڑھنا چاہیے، تبرکات کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ صرف یہ ممبر کا موضوع نہیں ہے، یہ فقہ کا موضوع ہے۔ جیسا آپ کا مجتہد اجازت ہے اس پہ عمل کریں۔ پیمانہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پیمانہ آپ کے ہاتھ میں یہ ہے کہ اگر ایک شخص آپ کے سامنے، دیکھیے پیغام پہنچانا مقصد ہے نا، عزاداری کا مقصد سید الشہداء کا پیغام پہنچانا ہے۔ اگر ایک شخص سید الشہداء کے پیغام سے، ایک مثال عرض کر رہا ہوں، فرض کیجئے 500 دنوں کے فاصلے پر ہے، یعنی آپ ابھی یہاں سید الشہداء کے پیغام پہ موجود ہیں، ایک اور آدمی ہے جو سید الشہداء کے پیغام سے 500 دنوں کے فاصلے پہ ہے۔ آپ نے صرف یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کے کسی عمل کی وجہ سے اس کا فاصلہ 500 سے 501 دن نہ ہو جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کے کسی عمل کی وجہ سے جو شخص سید الشہداء کے پیغام سے، سید الشہداء کے مکتب سے 500 دنوں کے فاصلے پر ہے، وہ 510 دن کے فاصلے پہ چلا جائے۔
عزاداری کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو 500 دن کے فاصلے پر ہے وہ 490 دن کے فاصلے پہ آ جائے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ تو تمام عزاداری کے مقاصد نصرت امام کے ذیل میں انجام دیے جاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو یہ امام سجاد کا ایک مختصر دور تھا۔ اس کے بعد جو منزل آتی ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی آتی ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ امام باقر وہ امام ہیں کہ جن کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو لقب انہیں دیا وہ یہ کہ باقر العلوم النبیین، کہ تمام انبیاء کے علوم کے باقر کا معنی شگافتہ کرنے والا، تمام انبیاء کے علوم کو شگافتہ کرنے والے ہیں۔ باقر العلوم النبیین یعنی اللہ کے رسول۔ اچھا، امام باقر کا جو زمانہ امامت ہے اس کا آغاز ہوتا ہے 95 ہجری میں۔ امام سجاد کی شہادت 95 ہجری ہے، امام باقر کا زمانہ امامت کا 95 ہجری سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی جو رحلت ہے، اللہ کے رسول کا جو وصال ہے وہ 11 ہجری میں ہے۔ تو اگر ہم یہ قبول کریں کہ پیغمبر کا یہ فرمان 11 ہجری میں رہا ہو، پیغمبر کا یہ فرمان ان کے آخری وقت میں رہا ہو کہ میرا یہ بیٹا باقر العلوم النبیین ہے، تو گویا اللہ کے رسول یہ پیغام دے کر جا رہے ہیں کہ اگر تمہیں انبیاء کے علوم کی وراثت چاہیے، اگر تمہیں انبیاء کے علوم تک پہنچنا ہے تو میرے جانشین سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ جملہ عرض کروں کہ اگر 85 برس کے بعد بھی، اگر 84 برس کے بعد بھی کسی کو اللہ کے رسول کے علم تک پہنچنا ہے تو اللہ کے رسول کے جانشین سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، تو 85 برس بعد بے نیاز نہیں ہو سکتا، فوراً بعد کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ پیغمبر کے فوراً بعد بھی اگر کسی کو پیغمبر کا علم چاہیے تو وارث سے ملے گا، کسی ایسے سے نہیں ملے گا کہ جو خود یہ کہہ رہا ہو۔ اب بہت سی باتیں ممبر سے واضح بیان نہیں ہو سکتی، ایک مثال ذہن میں آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں۔ آپ ایک جہاز میں بیٹھے اور جہاز کا پائلٹ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جہاز چلنے کے لیے تیار ہے، جہاز کے دروازے بند ہو گئے، انجن آن ہو گیا۔ جہاز کے پائلٹ نے ایک اناؤنسمنٹ شروع کی کہ دیکھیں میاں، ہمیں جہاز اڑانے کا تجربہ تو ہے نہیں، تو جب تک ہم جہاز کو ٹھیک اڑائیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، جب ہم جہاز کو اڑانا بھول جائیں تو آپ آگے ٹھیک کر دیجیے گا۔ اب جو پہنچ گئے، صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو بعد از پیغمبر علم نبی کہاں سے ملے گا؟ اچھا، پانچویں امام کی سیرت میں ایک بہت اہم ترین پالیسی جو آج کے دور سے متعلق ہے وہ ہمیں کیا ملتی ہے؟ دیکھیے، یہ وہ دور ہے جو جنگ سے اور سیاسی بندشوں سے تھوڑی سی آزادی کا دور ہے۔ پانچویں امام کا دور تھوڑی سی آزادی کا دور ہے، اس لیے کہ بنی امیہ اب کمزور ہو رہے ہیں۔ چوتھے امام کا دور سیاسی بندشوں کے حساب سے بہت سخت ہے، 6 اموی حکمران میں نے عرض کیا۔ کربلا بہت سخت ہے، تو کربلا گزر چکا، امام کا دور گزر چکا۔ اب جب پانچویں امام کا دور آ رہا ہے تو سیاسی بندشیں تھوڑی سی ختم ہوئی ہیں۔ جب سیاسی بندشیں تھوڑی سی ختم ہوئی ہیں تو امام نے جو پہلا کام جو کیا وہ کیا تھا؟ علم کی ترویج۔ سب سے پہلے علم پہ کام شروع کیا، یعنی گویا ایک میسیج ہے کہ جب بھی شیعہ امن کی حالت میں ہوں، جب بھی کوئی ایمرجنسی کی کیفیت نہ ہو، جب بھی کوئی جنگی صورتحال نہ ہو، تو فوراً پہلی ترجیح، پہلی اسٹریٹجی، پہلا کام کس چیز پہ ہونا چاہیے؟ ایجوکیشن۔ یعنی سروائیول کا جو واحد طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ صرف تعلیم ہے، صرف ایجوکیشن ہے۔ تو یہ پانچویں امام کا ایک میسیج، اور یہ پانچویں امام کی تربیت تھی کہ پانچویں امام نے وہ ماحول پرووائڈ کیا، وہ ماحول فراہم کیا، مدینے میں وہ یونیورسٹی قائم کی، وہ زمینہ فراہم کیا کہ جب چھٹے امام کا دور آیا تو 4000 افراد قال الباقر اور قال الصادق کہہ کر روایت کرنے والے تھے۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ یہ امام صادق کے دور تک آتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام یہ وہ امام ہیں کہ جن کے نام نامی سے ہمارا مکتب منسوب ہے۔ یہ مکتب علوی ہے مگر کہلاتا نہیں ہے، مکتب فاطمی ہے کہلاتا نہیں ہے، مکتب حسنی ہے کہلاتا نہیں ہے، مکتب حسینی ہے مگر کہلاتا نہیں ہے، کہلاتا مکتب جعفری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں یہاں تک پہنچتے پہنچتے جو سیاسی حالات ہیں وہ ایک عجیب نہج پہ آ گئے۔ سیاسی حالات تو
مختلف چلتے رہے، جو سقیفہ سے شروع ہوئے، جو سیاست سقیفہ سے شروع ہوئی تھی وہ بنی امیہ اور یزید سے ہوتے ہوتے بنو عباس تک آ گئی، لیکن جو فقہ تھی وہ وہی تھی جو اہل بیت کے پاس تھی. یعنی سیاست الگ الگ چلتی رہی، فقہ الگ نہیں چلی. یہ بات بہت عجیب ہے. اب مجھے بہت تیزی سے گزرنا ہے اس لیے کہ باقی ائمہ کا بھی کچھ نہ کچھ تذکرہ کرنا ہے. فقہ جو تھی وہ صرف اہل بیت کے پاس تھی. سیاسی حالات الگ الگ تھے، سیاست بدلتی رہی، حاکم بدلتے رہے، لیکن فقہ نہیں بدلی. فقہ وہی تھی جو اہل بیت کے پاس تھی. اسی لیے ایسے جملے آپ کو سننے کو ملتے ہیں کہ جب کہیں کوئی مسئلہ آتا تھا تو ان کے پاس آتے تھے، جب کہیں کوئی مسئلہ آتا تھا تو یہ کہتے دکھائی دیتے تھے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. تو اس لیے فقہ صرف ان سے لیتے تھے. لیکن جب چھٹے امام کا دور آیا تو اس وقت تک علم فقہ میں اور علم دین میں اہل بیت کی پوزیشن، اہل بیت کا مقام لوگوں میں اتنا زیادہ اسٹیبلش ہو چکا تھا کہ حکمرانوں کو یہ خطرہ پیدا ہوا، حکمرانوں کو یہ خوف پیدا ہوا کہ یہ سیاست تو ہماری چل رہی ہے، سکہ تو ہمارا چل رہا ہے، حکومت تو ہماری چل رہی ہے، لیکن فقہی منصب کسی اور کے پاس ہے، فقہ کا منصب کسی اور کے پاس ہے. تو اس لیے اب اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ جیسے سیاسی منصب الگ الگ چلتے رہے، سیاسی منصب اہل بیت سے چھینا گیا، تو اب اس بات کو ضروری سمجھا گیا کہ جب ہم نے سیاسی منصب اہل بیت سے چھینا ہے تو اب فقہ کا منصب بھی اہل بیت سے چھینا جائے. اس لیے چھٹے امام کا دور وہ دور ہے کہ جس میں مختلف فقہیں ایجاد کی گئیں. لیکن جس طرح سے امیر المومنین کے مقابلے میں کسی کی سیاسی حیثیت کوئی نہیں ہے، ویسے ہی چھٹے امام کی فقہ کے مقابلے میں کسی اور فقہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صلوات بھیجیے گا امام صادق ذات پر. چھٹے امام کے مقابلے میں کسی اور فقہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا، ایک اور اشکال کی طرف اشارہ کروں. دیکھیں، یہ مکتب امام صادق سے منسوب ہے، اور ایک اشکال اس مکتب پہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کسی اور شخص سے منسوب ہے. اس شخص کا نام عبداللہ ابن سبا ہے. اور اچھا، جیسے میں نے آپ کے سامنے سیاسی مشکلات عرض کی، باقی مسلمانوں کے گروہوں کے ہاں بھی سیاسی مشکلات ہیں، ظاہر انکار تو کر نہیں سکتے. اب جب سیاسی مشکلات کا نہ انکار کر سکتے ہیں نہ کوئی توجیہ کر سکتے ہیں تو ایک فرضی کردار گھڑا گیا. اور فرضی کردار یہ گھڑا گیا کہ ایک یہودی تھا جس کا نام عبداللہ ابن سبا ہے، اور وہ جتنے فتنے ہوئے وہ سب اس کے سر ڈال دیے کہ اگر جنگ جمل ہوئی تو اس نے بہکا دیا، اگر جنگ صفین ہوئی تو اس نے بہکا دیا، تیسرے خلیفہ کا قتل ہوا تو عبداللہ ابن سبا کی شورش تھی. سوال صرف ہمارا یہ ہے کہ اگر اس نے سارے، یعنی اس دور کے مسلمانوں کو جو پیغمبر کی تربیت یافتہ جماعت تھی، اگر یہ انہیں بہکا سکتا ہے تو سوال یہی ہے کہ وہ تربیت کہاں گئی جس کا آپ دم بھرتے تھے. اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر اس کے بہکانے کے بعد بھی مسلمانوں کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ اس نے بہکا دیا تھا تو اس کے بہکاوے میں آ کے سارے مسائل کھڑے ہوئے، اس کے بہکاوے میں آ کے سارے فتنے کھڑے ہوئے، لیکن پھر بھی یہ تمام ہستیاں، یہ تمام شخصیتیں محفوظ عن الخطا ہیں، یہ سب کے سب محفوظ ہیں، تو ہم بھی ہاتھ جوڑ کر ایک سوال کرتے ہیں کہ شیطان نے بھی اللہ سے یہی کہا تھا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پروردگار میں ان سب کو بہکاؤں گا. تو اگر کسی کے بہکانے کی وجہ سے باقی سب بے قصور ہو جاتے ہیں تو شیطان کے بہکانے کی وجہ سے ہم بھی بے قصور ہیں. شیطان کے بہکانے کی وجہ سے روز محشر ہم سے بھی کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. اگر وہاں ابن سبا، یعنی ابن سبا ایک معمولی آدمی اگر اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بہکا سکتا ہے تو شیطان کے مقابلے میں ہماری تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. شیطان کے مقابلے میں تو ہم کہاں ٹھہر سکتے ہیں. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل. اچھا، ایک اور جواب سن لیجئے. دیکھیے، عبداللہ ابن سبا کی دشمنی، اگر ہم یہ مان لیں کہ عبداللہ ابن سبا کوئی تھا، تو عبداللہ ابن سبا کی اصل دشمنی کس کے ساتھ تھی؟ عبداللہ ابن سبا کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہودی تھا،
تو یہودیوں کی دشمنی آج بھی طے کر لیجئے کہ یہودیوں کی دشمنی کس کے ساتھ تھی؟ یہودیوں کی دشمنی آیا رسول خدا کے ساتھ تھی یا یہودیوں کی دشمنی پیغمبر کے ساتھ تھی؟ تو اگر یہودی کوئی فرقہ لانچ کریں گے، یعنی مسلمانوں کا اعتراض یہ ہے کہ ایک فرقہ جو یہودیوں نے لانچ کیا، تو یہودی اگر کوئی فرقہ لانچ کریں گے تو وہ فرقہ خلفاء کے خلاف نہیں ہوگا، وہ پیغمبر کے خلاف ہوگا، اس لیے کہ یہود کی اصل دشمنی رسول خدا کے ساتھ تھی۔ تو یہودیوں نے اگر کوئی فرقہ لانچ کیا ہے تو یہ وہ فرقہ ہے جو اہل بیت کے خلاف ہوگا، خلفاء سے یہودیوں کی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اور بس جو میں نے سوال قائم کیا تھا کہ یہ مکتب امام صادق کے نام سے منسوب کیوں ہے، تو چھٹے امام کے دور میں جب سیاسی مکتب بننا شروع ہوئے، چھٹے امام کے دور میں جب سیاسی یعنی پنیری میں، سیاسی نرسری میں مکتب بننا شروع ہوئے، فقہی مکتب بننا شروع ہوئے، تو اس وقت فقہ محمدی، اس وقت فقہ پیغمبر، اس وقت فقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو جس شخصیت سے ملی، تو جس شخصیت سے ملی اس شخصیت کے نام نامی سے یہ فقہ منسوب ہو گئی، اس لیے اس فقہ کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے۔ یعنی اس دور میں جس شخصیت سے فقہ محمدی لوگوں نے حاصل کی باقی فقہوں کے مقابلے میں، اس لیے یہ فقہ جعفری کہلاتی ہے۔ تو یہ چھٹے امام کا دور تھا۔ ساتویں امام کے دور تک آتے ہیں تو ساتویں امام کا دور وہ ہے جب علوم اہل بیت سے، دیکھیے چھٹے امام کے دور میں علوم اہل بیت بلندی پر اسٹیبلش ہو چکے تھے۔ ساتویں امام کا دور وہ ہے کہ جب بیرونی علوم کو امپورٹ کیا گیا، فلسفے کو امپورٹ کیا گیا، منطق کو امپورٹ کیا گیا، لیکن اہل بیت نے ہر علم کو اس طرح سے اسلام میں ڈالا کہ آج بھی فلسفہ مکتب اہل بیت کی خدمت میں ہے، اور امپورٹ کرنے والوں نے خود یہ فتویٰ دے دیا کہ فلسفے کا علم حاصل کرنا حرام ہے۔ یہ ساتویں امام کا دور تھا۔ اب بس گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اہل بیت کی ایک پالیسی آپ کے حوالے کروں اور اس پالیسی سے آپ باقی سارے ائمہ کی سیرت کو سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے رسول دنیا سے گئے، سیاست نے ایک اور مکتب قائم کیا جو ملوکیت کا مکتب تھا۔ سیاست نے جب ملوکیت کو جنم دیا تو ملوکیت نے اپنا راستہ اپنایا، ملوکیت کے مقابلے میں امامت نے اپنا راستہ اپنایا۔ امامت کا راستہ ہدایت تھا، ملوکیت کا راستہ سلطنت تھا۔ ملوکیت نے سلطنت پھیلانا شروع کی، ملوکیت نے فتوحات کا آغاز کیا، ملوکیت نے ملکوں کو فتح کرنا شروع کیا، اور جب ملک فتح ہوتے ہیں تو دو نتیجے نکلتے ہیں۔ ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مال غنیمت ہاتھ آتا ہے، اور دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس قوم کو فتح کیا جاتا ہے، جس قوم کو مغلوب کیا جاتا ہے، اس قوم میں غالب قوم کی نفرت پائی جاتی ہے۔ تو اہل عرب نے جب عجم کو مغلوب کیا، جب خلافتوں نے حملہ کیا ایران کے اوپر، اور دیکھیں کسی بھی مہذب قوم، ایران تہذیب تھی، ایران 5000 سال پرانی تہذیب ہے، عرب کوئی تہذیب نہیں تھی، یہ جاہل تہذیب تھی۔ تو اگر کسی تہذیب یافتہ قوم کے اوپر کوئی اجڑ اور جاہل قوم غالب آ جائے، اس کی نفرت کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ تو 150 سال تک عجم نفرت میں جلتا رہا۔ کس کی نفرت میں؟ اسلام کی نفرت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سیاست نے حملہ کیا، جب ملوکیت نے حملہ کیا، تو اس پالیسی کے ساتھ حملہ کیا، اس مکاری کے ساتھ حملہ کیا کہ مال غنیمت تو ہمارے حصے میں آ جائے گا، لیکن نفرت اسلام کے حصے میں جائے گی، اس لیے کہ حملہ اسلام کے نام پہ ہوا تھا۔ اور فرمایا آپ نے کہ مشکل کہاں پر پیش آ رہی ہے کہ ملوکیت تو حملہ کر رہی ہے، مال غنیمت ملوکیت نے چھینا، لیکن نفرت اسلام کے حصے میں آئی۔ اور یہ نفرت کیسے بڑھی؟ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایران کے شاہ کے دربار میں ایک قالین، ایرانیوں کے قالین بافی کی صنعت آج بھی مشہور ہے، قالین بافی ایرانیوں کی آج بھی قابل افتخار صنعت ہے۔ جب حملہ ہوا اور ایران فتح ہوا تو ایک قالین لایا گیا بادشاہ کے دربار میں، خلیفہ کے دربار میں، اور قالین کی کیفیت یہ تھی کہ قالین اس طرح سے بنا گیا تھا، اس کی بنت ایسی تھی کہ اگر اس کو چاروں طرف سے دیکھا جائے تو ہر جانب سے الگ موسم نظر آتا تھا۔ دائیں طرف سے دیکھیں تو سرما کا موسم ہے، بائیں طرف سے دیکھیں تو گرما کا موسم ہے، سامنے سے دیکھیں خزاں ہے، یہاں سے دیکھیں بہار ہے۔
تو یہ قالین اس خوبصورتی سے بنا گیا تھا۔ اب دیکھیے وہ ایرانی قوم، وہ لوگ جو اپنی اس صنعت پر فخر کر رہے ہیں، ان کے سارے سردار، اچھا یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہرمزان اور باقی لوگ مدینہ کے معاشرے میں موجود تھے، یہ سارے ایرانی جو اپنی صنعت پر فخر کرتے ہیں، ان کے سامنے اس صنعت کا حشر کیا جاتا ہے۔ جب یہ قالین سامنے آیا تو یہ سوال ہوا کہ اچھا اس کا کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ یہ خلیفہ کے دربار کی زینت بنائیں، کسی نے کہا کہ مسجد نبوی کی زینت بنائیں، کسی نے کہا مسجد نبوی کی دیوار پہ لٹکا دیں۔ اب یہ لوگ جو کسی تہذیب سے آشنا نہیں تھے، انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اس قالین کو درمیان سے اور سائڈوں سے تقسیم کیا جائے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مدینے میں تقسیم کر دیے جائیں۔ اب ایک مہذب قوم، ایک پڑھی لکھی قوم جب اپنے فن کی، اپنی تہذیب کی ایسی ناقدری دیکھے گی تو یہاں سے ایرانیوں کے دل میں دشمنی کا آغاز ہوا ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ تو 150 سال تک ایران اسلام دشمنی کی آگ میں جلتا رہا، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ پورا ایران ایک روضے پہ مقروض نظر آتا ہے، پورا ایران ایک روضے کا مقروض دکھائی دیتا ہے۔ 150 سال کے بعد جب سیاست اپنا کام کر چکی، جب ملوکیت اپنا کام کر چکی، تو اہل بیت نے ایک سپاہی کو منتخب کیا۔ اہل بیت کا ایک سپاہی ایران کی طرف گیا۔ جب اس سپاہی نے وہاں پر دیکھا، اچھا اس سپاہی کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، اس سپاہی کے پاس صرف 2.5 سال کا وقت ہے۔ اس سپاہی نے 2.5 سال میں 150 سال کی نفرت کو دور کرنا ہے۔ جب اس سپاہی نے جا کر ایرانیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، جب اس سپاہی نے جا کر ایرانیوں کو یہ بتایا کہ جن کے ظلم و ستم کا شکار تم ہوئے ہو، ہم بھی اسی ظلم و ستم کے مارے ہوئے ہیں۔ یہ ایک سپاہی تھا، اور اس ایک سپاہی نے ایرانیوں کی تربیت ایسے کی۔ دیکھیے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے اہل بیت نے کیا کیا، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ نے کیا کیا، لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں نے اتنی فتوحات کی، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے خلفاء نے وہ علاقہ فتح کیا، آپ کا ائمہ نے دین کے لیے کیا کیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جس کا میں نے بھی شروع کیا تھا کہ اہل بیت کی پالیسی سمجھیے۔ اہل بیت کی پالیسی یہ تھی جو کار رسالت کو جاری رکھنے والی تھی۔ کار رسالت کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کے رسول نے آیات کی تلاوت کرنی تھی۔ ویزکیہم، لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرنا تھا۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینی تھی۔ تو اہل بیت نے تزکیہ نفوس، اہل بیت نے کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کا اہتمام اس طرح سے کیا کہ 150 سال پہلے اگر اللہ کے رسول کوئی وصیت لکھوانا چاہتے تھے، 150 سال پہلے اللہ کے رسول ایک وصیت لکھوانا چاہتے تھے، ایک حدیث لکھوانا چاہتے تھے، تو مدینے میں ایک قلم دوات میسر نہ آیا، مگر یہ اہل بیت کا اہتمام تھا کہ 150 سال بعد جب امام رضا ایک حدیث لکھوانا چاہتے تھے، 25,000 قلم دوات حدیث لکھنے کے لیے موجود تھے۔ صلوات بھیجیے گا محمد۔ یہ اہل بیت کی پالیسی تھی۔ مائک خیال ہے ایکو تھوڑی سی زیادہ کروا دیں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد، کہ جس میں علم کا قیام تھا، جس میں تزکیہ نفس کا قیام تھا۔ یہ اہل بیت کی پالیسی بھی تھی، اور یہ اہل بیت کی مشکل کشائی بھی تھی، اور بات مشکل کشائی تک آئی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ذکر مشکل کشائی کا ہو اور بات ابو الفضل عباس تک نہ پہنچے، اس لیے کہ مشکل کشائی جب عباس تک آتی ہے تو سقائی بن جاتی ہے۔ عباس کی شجاعت، عباس کی مشکل کشائی، وہ بچہ جسے علی نے یہ کہہ کر مانگا تھا کہ اے عقیل، اے میرے بھائی، میں چاہتا ہوں کہ ایک بہادر خاندان میں شادی کروں، میں چاہتا ہوں کہ ایک بہادر خاندان کی بیٹی سے نکاح کروں۔ میں پوچھوں گا کہ یا علی، آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ چاہتا ہوں کہ بہادر عورت سے شادی کروں، لیکن علی تاریخ میں یہ لکھوانا چاہتے تھے کہ بہادر عورت وہ نہیں ہے جو خود میدان میں آئے، بہادر عورت وہ ہے جو ایک بچے کو ایسے پروان چڑھائے جو میدان سے فرار نہ کرے۔ اور ایک اور جملہ ذہن میں آ رہا ہے،
علی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک بہادر خاندان میں شادی کرو، میں چاہتا ہوں کہ ایک بہادر خاندان کی بیٹی لے کر آؤں۔ وہ علی جو بزدلوں کی بیٹی لا نہیں سکتا، وہ بزدلوں کو بیٹی دے کیسے سکتا ہے؟ سوچتے رہیے گا کیا کہا تھا۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ یہ بی بی جب میرے مولا کے نکاح میں آئی ہیں تو آنے کے بعد جب گھر میں داخل ہونے لگی تو جناب زینب نے بڑھ کے استقبال کیا۔ جناب زینب نے ماں کہا، بی بی کہنے لگی کہ اے شہزادی، ماں نہ کہو، اپنی کنیزی میں قبول کر لو۔ حسن و حسین نے آگے بڑھ کر کہا کہ اماں جان تشریف لائیے، یہ واحد بی بی ہیں جنہیں فاطمہ زہرا کے بعد حسن و حسین نے ماں کہا شہزادو تمہاری ماں کہنے کے لائق نہیں ہوں، اپنی خدمت گزاری میں مجھے قبول کرو۔ اور اس کے بعد تاریخوں نے لکھا، میتین علامہ سید غلام حسین کنتوری کی کتاب، اس میں لکھا کہ ام البنین کہنے لگیں کہ اے میرے والی، اے ابو الحسن، میں چاہتی ہوں کہ جب تک میں اس گھر میں آپ کے ساتھ ہوں آپ مجھے میرے نام سے نہ پکاریے گا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے فاطمہ کہہ کر آواز دیں اور حسن و حسین کو ان کی ماں یاد آئے، اس لیے کہ ماں فاطمہ زہرا زندہ نہیں تھی۔ عباس کے بچپنے کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ میرے مولا جب دیکھتے کہ ماں ساتھ نہیں ہے اور عباس کی عمر 2 سال تھی تو عباس کی آستینوں کو الٹتے اور چانوں پہ بوسہ دیتے۔ ایک خواب جو ماں نے دیکھا تھا، میر انیس کی زبانی بیان کروں، ایک روز خواب میں دیکھتی ہے عباس کی مادر، ایک روز خواب میں دیکھتی ہے عباس کی مادر، ایک باغ میں پھرتا ہے وہ حیدر کا صنوبر، صنوبر ایک خوشبودار درخت۔ ایک روز خواب میں دیکھتی ہے عباس کی مادر، ایک باغ میں پھرتا ہے وہ حیدر کا صنوبر، ایک دوش پہ طوبہ ہے تو ایک دوش پہ کوثر، طوبہ درخت اور کوثر آپ جانتے ہیں نہر، ایک دوش پہ طوبہ ہے تو ایک دوش پہ کوثر، گویا خشک و تر ہے قبضے میں برابر۔ ایک دوش پہ طوبہ ہے تو ایک دوش پہ کوثر، گویا قبضے میں خشک و تر ہے برابر۔ نیرنگیے دنیا سے حیرت زدہ ہیں عباس، کاندھے پہ کوثر ہے مگر پیاسے ہیں عباس، گھبرا گئی آنکھوں کو کیا وا، گردے پسر پھری حق کی وہ شیدا، گھبرا کے اٹھی آنکھوں کو کیا وا، گردے پسر پھری حق کی وہ شیدا، دیکھا نہ کوثر ہے نہ طوبہ، چوکایا اٹھا کے منہ کو چوما، پوچھا کہ خوش ہو یا مغموم و ہزی ہو، پوچھا کہ خوش ہو یا مغموم و ہزی ہو، میں صدقے عباس پیاسے تو نہیں ہو۔ یہ عباس کی پیاس کا ذکر۔ شب عاشور بیبیوں کو ایک ڈھارس تھی کہ ہاں عباس موجود ہے، روز عاشور بیبیوں کی ڈھارس تھی کہ ہاں ہمارا بچہ چلا گیا، ہمارے سر کا تاج چلا گیا مگر عباس موجود ہے۔ عباس بار بار آ کر میرے مولا سے اجازت لیتے، مولا مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دے۔ میرے مولا کہتے کہ عباس تم تو ہمارے لشکر کے علمبردار ہو۔ مولا عباس کہتے ہاتھوں کو جوڑ کر، مولا مجھے بتائیے وہ لشکر اب کہاں رہا؟ عباس بار بار اجازت طلب کرتے، میرے مولا اجازت نہ دیتے۔ اب جب ایک مرتبہ وہ لمحہ آیا کہ جب عباس اس خیمے میں گئے جس خیمے میں مشکیزیں رکھے تھے، سنو کہ خیمے کا منظر کیا ہے، مشکیزیں خوش تھے، چھوٹے چھوٹے بچے وہ خشک مشکیزیں سینے سے لگائے الاداش الاداش پکار رہے تھے۔ سکینہ کہنے لگی چچا کیا پانی کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے؟ عباس نے سکینہ کو ساتھ لیا، حسین کے خیمے کی طرف آئے۔
سکینہ اب جملے جو روایتوں میں بیان کیے جاتے ہیں کچھ زبان حال کے طور پہ سن لیجئے. سکینہ آ کر کہنے لگی بابا میرا بھائی بہت پیاسا ہے, علی اصغر بہت پیاسا ہے, میرا بھائی مر جائے گا. حسین نے گویا کہا ہو سکینہ یہ کربلا ہے, بچی میرا بھائی بھی مر جائے گا. اجرکم علی اللہ. حسین نے ایک نگاہ عباس پہ ڈالی, ایک نگاہ سکینہ پہ ڈالی. عباس سے کہا عباس تم بہت بڑی سفارش لے آئے. سکینہ سے کہا سکینہ چچا کو بھیج تو رہی ہو مگر چچا بہت یاد آئے گا. مقتل نے لکھا کہ جب تماچے پڑے تو چچا کو یاد کیا, کرتے کے دامن میں آگ لگی چچا کو یاد کیا, تازیانے لگے چچا کو یاد کیا. دو جملے اور سن لو. عباس نے جنگ کا ارادہ کیا. عباس مشکیزے کو سنبھالا, ایک ہاتھ میں علم کو سنبھالا, دریا کی جانب بڑھے, فرات پہ قبضہ کیا. فرات سے پانی بڑھا. اب جب پانی بھر کر واپس آئے پسر سعد نے کہا کہ یہ پانی خیموں تک نہ جانا چاہیے. ایک شخص نے عباس کے دائیں شانے پہ حملہ کیا. عباس نے مشک کو بائیں جانب پکڑا, دوسرے نے بائیں پہ حملہ کیا. عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں دبایا. ابھی بھی دیکھا کہ مشکیزہ خیموں کی طرف جا رہا ہے. پسر سعد نے 1000 تیر اندازوں کو حکم دیا کہ عباس پہ حملہ کرو. اب جو تیر اکٹھے چلے مشکیزہ تیروں سے چھدا, ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا. ایک جملہ میری طرف دیکھ کے سنیے گا. عباس کے ہاتھ نہیں ہے, تیر آنکھوں میں پیوست ہوا. سنیں گے عباس نے تیر کیسے نکالا. عباس نے اپنے سر کو جھکایا, دونوں گھٹنوں کے درمیان تیر کو رکھا اور جیسے ہی تیر کو رکھ کے کھینچا سر پہ گرز لگا. عباس گھوڑے سے نیچے آئے. ارے جب کوئی جوان گرتا تھا تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا. عباس کے کٹے شانے, کربلا کی گرم ریت, کہا علیکہ منی السلام. آقا صبح سے آپ نے لاشیں اٹھائے ہیں, ارے اب میرے لاشے پہ آنے کی زحمت نہ کیجیے گا. حسین بہت تیزی سے عباس کے لاشے پہ پہنچے. عباس کے سر کو گود میں رکھا. کہا آقا جب دنیا میں آیا تھا آپ کی زیارت کی تھی, چاہتا ہوا آپ کی آخری بار زیارت کروں مگر آنکھ میں خون ہے, اگر بازو ہوتے تو زحمت نہ دیتا. چاہتا ہوں کہ آنکھ کا لہو صاف کر دے. حسین نے آنکھ کے لہو کو صاف کیا. عباس نے آخری وصیت کی. کہا آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا, میں سکینہ سے شرمندہ ہوں. آخری جملہ. وہاں سکینہ منتظر تھی. سکینہ نے بچوں کو جمع کیا کہ دیکھو میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کوزے میں ہاتھ لیے, ہاتھوں میں کوزہ لیے انتظار میں کھڑے تھے. سکینہ نے دور سے علم کو آتے دیکھا, دور سے علم آ رہا تھا. سکینہ نے کہا میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے. بچوں کو ڈھارس بدی, چچا پانی لے کر آ رہا ہے. مگر اب جو علم قریب آیا سکینہ نے دیکھا حسین کے ایک ہاتھ میں علم, ایک ہاتھ میں عباس کے کٹے بازو, بچوں کے ہاتھ سے کوزہ گر گیا. سکینہ کہنے لگی اے بابا چچا سے کہیے واپس آئے, ارے اب میں پانی نہ مانگوں گی. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار روز محشر حضرت ام البنین کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار حضرت ام البنین کو پرسہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. پروردگار حاضرین میں جتنے لوگ بیمار ہیں, ان کے اہل خانہ بھی بیمار ہیں, سید سجاد کے صدقے میں سب کی بیماریوں کو دور فرما. پروردگار جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے لوگ مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو عطا فرما. جتنے لوگ بے اولاد ہیں سب کو اولاد کی نعمت سے بہرہ مند فرما. جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو عزادار اور صالح بنا. پروردگار تمام پریشان حالوں کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار اپنی آخری حجت حضرت امام زمان کو اذن ظہور عطا فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما.